میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جس دور میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، آج اگر ایک والد یا والدین دونوں اپنے بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے غفلت برتتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور تھوڑی سی غفلت اختیار کرتے ہیں، تو شام میں ان کو نتیجہ ملتا ہے کہ ان کا بچہ گھر میں جا چکا ہے۔ تم نے سنبھال کے رکھا، ان کے ذوق کو تم نے سنبھال کے رکھا، تمہیں دنیا میں تانے ملے، برقعے میں تانے ملے، گلوز تم پہنتے تو تانے ملتے تھے، تمہیں نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا۔ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت، جاؤ ان کے پاس بیٹھو۔ اگر ہماری بچی نے ایسی لائف اختیار کی تو خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اس وقت جو انعامات تقسیم ہونے والے ہیں، تو اصل میں جن بچوں نے بھی یا جن بچیوں نے بھی اس پروگرام میں، اس ایگزام میں، امتحان میں جو شرکت کی ہے، وہ سب قابل مبارک ہے، قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس امتحان کے لیے جتنا ان سے ہو سکا اتنی انہوں نے محنت کی اور اس کے بعد اس کا ایگزام دیا۔ یہ سب قابل مبارک ہے، کیونکہ دین کی ایک بات، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس کے متعلق جانکاری حاصل کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا اور یا اس کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس پنہ نئی نسل یژھان تربیت کریں، نئی نسل ایمان یژھان بچاؤن، نئی نسل ٲخرت یژھان بچاؤن، تم یژھان تھاؤن توحیدس پہ، رسالتس پہ، ٲخرتس پہ، تمہ خاطر ضروری امہ معاشرک یم ذمہ دار تم کرن بہترین طرز مکاتب اسٹیبلش، تم گھن آسن بہترین معیارک مکاتب اور پنہ نئی نسل ہز ایمانی فکر کریں۔ یہ نبین ہند طریقہ روٗدمُت۔ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى عائلا فأغنى وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ پیش کور وہ دپان اساتذہ محترم مہراج سر صبس یمن برو کن کرن نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ یہ کر محترم اساتذہ مہراج سر صاحب امید نعت شریف پیش کر وہ بہ دان محترمہ اساتذہ شاہینہ میم دعوت یمن برو کن کرن تھوڑا نصیحت اس محترمہ شاہینہ میم۔ السلام علیکم میرے پیارے بچوں،
میں یہاں پہ بول نہیں سکتی ہوں کیونکہ یہاں پہ ایسی شخصیتیں ہیں. یہ تو میرے سارے بچے ہیں. معراج ہے, یہاں پہ سجاد ہے, اور بھی جتنے بھی ہیں کیونکہ میں نے ان کو پڑھایا ہے. لیکن یہاں پہ میں خوش ہوئی کہ یہاں پہ آپ آئے, آپ دین کی طرف آ رہے ہو, اچھا بننے کی, دینی تعلیم کو حاصل کرنے کی پہل کر رہے ہو. لیکن خالی میری ایک ہی نصیحت ہے بچوں, جیسے آپ آئے ہو, جیسے آپ جاتے ہو درسگاہوں میں نماز کی اور, اچھے کاموں کی اور, نیک کاموں کی اور, ماں باپ کی فرما برداری کی اور, ایسے ہی دوسرے اپنے بہنوں کو, بھائیوں کو, اپنے دوستوں کو, اپنی سہیلیوں کو, اپنے رشتہ دار بچیوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو اس کی طرف راغب کرو. اور مجھے کچھ نہیں بولنا ہے کیونکہ بیٹا معاشرہ بہت پیچھے جا رہا ہے, تباہ ہو رہا ہے. ہم خالی دیکھ رہے ہیں. لیکن اب ہماری کوشش یہی ہے کہ کاش اسلام اس راستے پہ چلے جس راستے پہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صحیح راستہ, کیونکہ ہمارے پہلے مدرس تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کیا ٹھہرے, ہم تو انہی کا فرمان آگے بڑھا رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. خالی بچوں, آپ کی زندگی ہے, آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو اپنا معاشرہ صحیح رکھنا ہے اور آپ کو کوشش کرنی ہے. ہمارا گھر, ہمارے ماں باپ, ہمارے بہن بھائی, ہمارے ہمسائے, ہمارے رشتہ دار ان برائیوں کی طرف راغب نہ ہو جائے. ان کو بلاؤ, ان کو بولو. جب آپ بیٹا نماز پڑھو گے, آپ خود دیکھو آپ کے گھر کے افراد جو ہے, چاہے آپ کے ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, لیکن چاہے 10 دن, 20 دن, 2 دن, یہ اللہ پہ ہے. جب آپ کوشش کرو گے, جب آپ پہل کرو گے, نماز پابندی کے ساتھ پڑھو گے, اور آپ دیکھو خود وقت آئے گا آپ کے ماں باپ جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, آپ کے بہن بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے, جن کو پتہ نہیں ہوگا, لیکن وہ خود بخود آئیں گے نماز پڑھنے کے لیے. کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے, آپ کو یہ کر کے دینا ہے. آپ عادت ڈالو نماز پڑھنے کی, دینی کام کرنے کی, دین پہ چلنے پہ عمل پیرائی کرو, اچھا بننے کی. کیونکہ یہ خالی دنیا بھی چلانی ہے, دین بھی چلانا ہے. یہ میں آپ کو نہیں بول رہی ہوں دنیا کو چھوڑو, تعلیم کو چھوڑو, دنیائی نظام کو چھوڑو, دنیائی تعلیم کو چھوڑو, کیونکہ آپ کو آگے بڑھنا ہے. آگے بہت مقابلہ ہے, کیونکہ یہ ہم سبھی جانتے ہیں, ہم سبوں کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے کہ زمانہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے, کتنا کمپٹیشن ہے. آگے جانے کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی پکڑ کے رکھو, جس سے آپ کل فخر سے بولو گے روز قیامت کے دن ہم امت مسلمہ ہیں, ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. محترم مولانا سجاد صاحب سے برونٛہہ کرم پنُن بیان پیش. محترم سجاد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمين المحترم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم
محترم معراج صاحب و دیگر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن بے حد حمد و ثنا تو تعریف ام اللہ تبارک و تعالیٰ اس پٹن بوڑ بار فضل تو کرم کورمت کہ اچھن دنیا اندر انسان بنوت، مسلمان بنوت، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی تو غلام بنائی مئی۔ مختصر کر بہ عرض، حدیث مبارکہ کور میں تو برو کریں تلاوت، یت اندر فرماوان چھ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تہ مزن چھ بہترین شخص سوئی یس قرآن ہچ تو قرآن ہچناوے۔ اس تمام چھ الحمدللہ مسلمان، اور مسلمان سنز کام کیا چھو یہ حابت تو بابت گومت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میم ون بیان کران کہ بچ سن جس گۄڈنیُک تربیت گاہ چھو سہ چھُ مول موج آسان۔ بچہ چھُ زندگی اندر آسان، امس اولادس کینٛہہ تربیت گاہ آسان، یتھ اندر گۄڈنیُک تربیت گاہ چھُ آسان سہ چھُ آسان ماجہِ ہٕنٛز کھُنۍ، اور یس موج بچس تربیت کران تیُتھ چھُ یہ اولاد بنان، اور کُنہِ وِزٮ۪ن چھُ یہ اولاد مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو روشن کران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرن حفاظت، اور کُنہِ وِزٮ۪ن چھُ یہ اولاد مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو بدنام کران۔ مثال اکھ کر بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کنٮ۪ن بیان۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام یُس اللہ تبارک و تعالیٰ سُنٛد برگزیدٕ بندٕ اوس، ییٚمِس اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت ٲس عطا کٔرمٕژ، تُہۍ وٕچھِو کہ یہ اولاد کیا چھُ آسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چھُ قرآن مجیدس اندر بیان کران حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِس قومس ییٚمہِ وِزٮ۪ن اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب اوٚن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلامن، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، تم لوگ کڑک الگ یمو تۄہہِ پٮ۪ٹھ ایمان چھُ اوٚنمُت، یمو اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس پٮ۪ٹھ ایمان چھُ اوٚنمُت۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلامن تمو کڑ تم لوگ الگ یمو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلامن پٮ۪ٹھ ایمان اوس اوٚنمُت، لیکن سۭتۍ ووٚنُن اللہ تبارک و تعالیٰ ییٚمہِ وِزٮ۪ن عذاب آو اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ، اللہ تبارک و تعالیٰ کوٚرُن عرض، اے رب العالمینا یتھ اندر چھُ میون نیٚچوٗ تہِ، کیا میٲنِس نیٚچوِس پٮ۪ٹھ تہِ کرکھا ژٕ عذاب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمونس، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، خبردار یہِ نہٕ دوبارٕ پننِس اولاد سٕنٛز کتھ کرکھ، یہِ چھُ چون سُہ اولاد ییٚمۍ اکھ چون ناو تہِ کوٚر بدنام بیٚیہِ کوٚرُن نبوت تہِ بدنام، اکھ کوٚرُن چون ناو بدنام بیٚیہِ کوٚرُن نبوت تہِ بدنام۔ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، چٲنۍ ذُریت چھِ سُے، چون چھُ سُے ییٚمۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن، ییٚمۍ اللہ تبارک و تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ایمان اوٚن۔ اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چھُ چون سُہ اولاد ییٚمۍ چون ناو تہِ بدنام کوٚر، نبوت تہِ بدنام کٔر۔ اس لیے یُس تہِ اولاد آسہِ، یُس تہِ بچہ آسہِ، نمبر اکھ أمِس پزِ خیال تھاوُن گۄڈٕنٮ۪تھ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِ عزتُک، لیکن یہ چھُ تٔمسٕے نِش پاسبل، یہ ہیٚکہِ سُے اولاد کٔرِتھ، یہ ہیٚکہِ سُے اولاد پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد عزت رٔچھِتھ ییٚمِس دینی ذہن آسہِ، یُس قرآن آسہِ پران، یُس حدیث مبارکہ پران آسہِ، ییٚمِس سُہ ذہن آسہِ، یُس مکتبن منٛز گژھان آسہِ، درسگاہن منٛز گژھان آسہِ، یُس عٲلمن سۭتۍ وابستگی آسہِ تھاوان۔ بعض اوقات چھُ تِم تہِ اولاد، تِم تہِ چھُ بچہِ سانٮ۪ن نظرن تل، یِم بچہِ یِہٕنٛز وٲنٛس چھِ 10 وٕہٕرۍ 12 وٕہٕرۍ چھِ آسان، لیکن خدا سُنٛد قسم تِم چھِ ڈرگس کران، تِم چھِ تِم نشیلی چیز استعمال کران کہ انسان چھُ منشان تمن ہُنٛد ناو وننس تہِ، لیکن یہ سٲرٕے ذمہٕ دٲری چھُ آسان مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز۔ اس لیے یُس مول موج پننِس اولادس تربیت اصل کرِ اور سُہ اولاد چھُ اصل بنان، یُس مول موج نہٕ پننِس اولادس تربیت اصل چھُ کران کہیٖنۍ، سُہ اولاد چھُ گمراہ گژھان، سُہ اولاد چھُ اکھ پنُن ناو تہِ ژھُنان تباہ کٔرِتھ اور سۭتۍ سۭتۍ چھُ پننِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد ناو تہِ ژھُنان تباہ کٔرِتھ۔ اس لیے پزِ ہر أکِس مٲلِس ماجہِ فکر تھاوٕنۍ،
اور ہر أکِس اولادس یہ فکر تھاوٕنۍ ییٚمِس اللہ تبارک و تعالیٰ ہن شعوٗر چھُ دیُتمُت بعض چھُ آسان تِم تہِ یِم نافہم یِم نابالغ چھُ آسان لیکن سُہ شعوٗر چھُ آسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہن دیُتمُت بعض اوقات چھِ تِم بالغ بچس تہِ سمجھاوان بعض اوقات چھِ تِم مٲلِس ماجہِ تہِ سمجھاوان اور مٲلِس ماجہِ چھُ ونان کہ یہِ کٲم پزِ نہٕ کرٕنۍ کِہیٖنۍ اَمہِ کامہِ سۭتۍ چھُ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض گژھان اَمہِ کامہِ سۭتۍ چھُ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض گژھان اس لیے میون وننُک مُدا تہٕ مقصد چھُ یی کہ یِم تہِ ییٚتہِ بچہِ چھِ یا یِم تہِ ییٚتہِ لڑکے یا کورِ چھِ میانیو ٹاچو اکٕے کتھ تھٲیزیو یاد زندگی اندر کٔرزیو تِمے کامہِ یِمو کامیو سۭتۍ اللہ تبارک و تعالیٰ رٲضۍ چھُ گژھان یا یِمو کامیو سۭتۍ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رٲضۍ چھُ گژھان اور تِمہٕ کامہِ کٔرزیو دُنیاہس اندر کہ یِمو کامیو سۭتۍ مول موج خۄش گژھِ مول موج رٲضۍ گژھِ یِمو کامیو سۭتۍ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد کلہٕ فخر سان فخر سۭتۍ تھوٚد تہٕ بوٚڑ گژھِ اس لیے پزِ زندگی اندر تِمے کامہِ پزن زندگی اندر کرنہِ یِمن کامٮ۪ن منٛز رٲضۍ آسہِ اللہ تبارک و تعالیٰ یِمن کامٮ۪ن منٛز رٲضۍ آسہِ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے منگو اللہ تبارک و تعالیٰ دِیہِ اَسہِ تمامن دیٖنُک فہم اللہ تبارک و تعالیٰ دین بچ عمل کرنُک توفیق توتہِ دینو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنُک توفیق وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہٕ کر کوشش تتھ طریقس منٛز ویژھناونٕچ کہ تۄہہِ یِیو سمجھ تۄہہِ منٛز چھا کٲنٛسہِ تصور پییر پریشر کیٛاہ گوٚو مےٚ گژھِ مِلُن تُہنٛدِ طرفہٕ جواب آز تام چھا یہِ لفظ بوٗزمُت چھُنا بوٗزمُت کِہیٖنۍ اچھا بہٕ کرٕ بیٚیہِ سہل تۄہہِ سارنٕے چھا دوس لڑکن چھا دوس کورٮ۪ن چھا ویسہٕ پییر پریشرُک مطلب گوٚو یِم سٲنۍ دوس چھِ آسان تِہُنٛد چھُ آسان اَسہِ پٮ۪ٹھ اکھ اثر اکھ تِہُنٛد چھُ آسان اَسہِ پٮ۪ٹھ اکھ انفلنس اکھ اور شریعتٕچ تعلیٖم چھِ فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو دوس چھُ آسان دوست سٕنٛدِس دیٖنس پٮ۪ٹھ طریٖقس پٮ۪ٹھ مذہبس پٮ۪ٹھ حضور علیہ السلامو فرمو امہِ پتہٕ اس لیے وٕچھِو تُہۍ کتہِ چھِو پنٕنۍ دوس بناوان تُہُنٛد دوس ہیٚکہِ تُہُنٛد دُنیا تہِ بنٲوِتھ تہٕ ٲخرت تہِ بنٲوِتھ سُہ تہِ چھُ دوس اور تُہُنٛد دوس ہیٚکہِ تُہُنٛد دُنیا تہِ بِگٲڑِتھ اور تُہُنٛد ٲخرت تہِ بِگٲڑِتھ سُہ تہِ چھُ دوس یہ انفلنس یُس یہِ پریشر چھُ آسان یہِ چھُ آسان پازِٹِو تہِ نیگیٹِو تہِ اگر تۄہہِ اصل دوس مِلیوٕ اللہ تعالیٰ أسۍ چھِ منگان اللہ تعالیٰ واریاہ چیٖز اللہ تعالیٰ گژھِ دُعاہن منٛز اکھ دُعا یہِ منگُن کہ یا اللہ مےٚ کروکھ اصل صالح رفیق عطا دوس عطا تمہِ سۭتۍ کیٛاہ گژھِ تُہنٛز دُنہِچ زندگی تہِ بنہِ بہتر اور تُہنٛز ٲخرتٕچ زندگی تہِ بنہِ آز اگر أسۍ شکایت چھِنہ کران نوجوانن کہ نوجوان چھِنہٕ صحیح ٹریکس پٮ۪ٹھ کہیٖنۍ یِم چھِ مختلف برٲیین منٛز گژھان مبتلا اکھ عام سروے کٔرِو تُہۍ تۄہہِ یِن نہٕ کتھ برونٛٹھ کَنٮ۪تھ کہ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھان چھِنہ یہِ کیٛازِ لوٚگ کُنہِ غلط عادتس کُنتھ أمِس منٛز کِتھ کٔنۍ گوٚو کانٛہہ بیڈ ہیبِٹ ڈیولپ تتہِ چھُ یِوان وٕچھنہٕ کہ أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن اوس نہٕ صحیح نفرن سۭتۍ اور امہِ برعکس اگر کانٛہہ انسان ٹریکہٕ ڈٔلِتھ اوس سُہ اوس نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِ زندگی منٛز ٲسۍ نہٕ اصل عادات کینٛہہ گُڈ ہیبٹس کینٛہہ پران اوس نہٕ کینٛہہ پنکچُول اوس نہٕ کینٛہہ رُگیولر اوس نہٕ کینٛہہ سکوٗل اوس نہٕ وقتس پٮ۪ٹھ یِوان کِہیٖنۍ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد اوس نہٕ مانان کِہیٖنۍ لیکن کینٛہہ ٹایم چھُ گژھان أمِس منٛز چھِ یِم سارے خامی نیران اور أمِس اندر چھِ اصل عادت یِوان پتہٕ ییٚلہِ وٕچھنہٕ آو یہِ کیٛازِ گوٚو تتہِ چھُ نیران نتیٖجہٕ کہِ أمِس مِلیو اصل ماحول أمِس مِلیو اصل اینوارمنٹ أمِس مِلے اصل برادری اس لیے چھُس بہٕ تۄہہِ سارنٕے گُزٲرِش کران تُہۍ چھِو مےٚ اولادس برابر کہ تُہۍ وٕچھِو تُہۍ کٔمِس سۭتۍ چھِو پنُن یارس تھاوان پنٕنۍ دوستی تھاوان اسلام چھُ یہِ تعلیٖم دِوان کہ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہر کانٛہہ پنُن دوس بنٲوِتھ اسلام یتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ ایمفسایز کران چھُ سُہ چھُ سِلیکٹِو فرینڈشپ کیٛازِ یہِ چھُ دُنیُک تہٕ اور ٲخرتُک معاملہٕ اور دُنیُک معاملہٕ چھُ تۄہہِ تھاوُن یاد یہِ چھُ عارضی اگر دُنیاہس منٛز کٲنٛسہِ پُزِشن آیہِ یہِ چھِ وقتی طور دُنیاہس منٛز کانٛہہ فیل گوٚو یہِ چھُ وقتی طور لیکن ٲخرتٕچ کامیٲبی ٲخرتٕچ ناکٲمی یہِ چھِ دایمی تہٕ ابدی اس لیے اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ دُنیاہس منٛز تہِ کامیاب اور اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ ٲخرتس منٛز تہِ کامیاب اس لیے کیٛاہ کرو أسۍ بناوو نہٕ ہر کانٛہہ دوس تُہۍ دِیِو جواب اورٕ أسۍ بناوو نہٕ ہر کانٛہہ دوس تُہۍ گۄڈٕ آسو وٕچھان کہ سون دوس چھا تٔمِس اندر چھا صحیح عادت صحیح اخلاق کہ کانٛہہ تہِ بناوو دوس آپ وہاں سے جواب دو کرو انشاءاللہ وۄنۍ اگر کانٛہہ دوس یُتھ چھُ یا کانٛہہ ویس یُس چھِ تٔمِس اندر چھِنہٕ اصل عادات تٔمِس اندر چھِنہٕ اصل اخلاق گۄڈنِچی کتھ کرو یہِ کہ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ کرو دعا دوٚیِم تٔمۍ سٕنٛدِس بارس منٛز انو نہٕ دِلس منٛز بدگُمٲنی کہ خدایا بہٕ چھُسے پننِس پانس لاگو أسۍ سمجھن أسۍ چھِ بہتر تہٕ یہِ چھُ کیٛاہ چھِ ونان کمتر
یہ خیال گژھِ ذہنس منٛز یُن امہِ سۭتۍ چھُ یِوان اِنسانس اندر تکبر تٔمۍ سٕنٛدِس بارس منٛز کرو دعا اور کوٗشش کرو پیار سان محبت سان تٔمِس سمجھاونٕچ یہ کتھ کہ یُس ژےٚ عمل کران چھُکھ یۄس ژٕ کٲم کران چھُکھ یہِ چھُنہٕ صحیح اکھ اوس مےٚ تۄہہِ یہِ ونُن یہِ چھُ چوٗنٛکہِ واریاہ بوٚڑ ٹاپک لیکن وقت چھُ کم اس لیے کرو یِتُے کتھ تھاوو یاد کہ ہر کٲنٛسہِ انسان سٕنٛدِ زندگی منٛز چھُ آسان دوست اور تِہُنٛد چھُ تٔمِس پٮ۪ٹھ اثر آسان یتھ أسۍ پیئر پریشر یا پیئر انفلنس چھِ ونان دوٚیِم کتھ چھِ تھاوٕنۍ یاد تُہۍ چھِو سٲری خۄدایس حوال مکتبٕکۍ بچہِ پران چھُو نا مکتبس منٛز ییٚتٮ۪تھ تِمن تِم بچہِ اتھٕ تھوٚد یِم مکتبس منٛز پران چھِ یِمو نہٕ اتھٕ تھوٚد کِہیٖنۍ تِم چھِنا پران کِہیٖنۍ کِنہٕ تُہۍ چھِو سٲری پران چلو ٹھیک ماشاء اللہ مکتبٕچ اہمیت کیا گژھِ تُہنٛدِ زندگی منٛز آسٕنۍ بہٕ دِمہٕ 2-3 چیٖز مثال ییٚلہِ تُہۍ سکوٗلس منٛز تہِ پران چھِو آکسیجن چھا ساری بوٗزمُت آکسیجن بغٲر ہیٚکیٛاہ انسان زندٕ روٗزِتھ کوٗتاہ ضروٗری چھُ انسان سٕنٛدِ زندگی خٲطرٕ آکسیجن یِتھے کٔنۍ چھُ سانہِ ایٖمٲنی زندگی خٲطرٕ ضروٗرت مکتب یِتھ کٔنٮ۪تھ اکھ انسان آکسیجن بغٲر ہیٚکہِ نہٕ زندٕ روٗزِتھ کِہیٖنۍ یِتھے کٔنٮ۪تھ انسان گژھِ سمجھُن بچہِ گژھِ سمجھُن کہ میانہِ ایٖمٲنی زندگی خٲطرٕ چھُ مکتب ضروٗری دوٚیِم آبہٕ بغٲر ہٮ۪کو أسۍ زندٕ روٗزِتھ واٹر بغٲر ہٮ۪کو زندٕ روٗزِتھ یوٗتاہ ضروٗری میانہِ زندگی منٛز آب چھُ زندٕ روزنہٕ خٲطرٕ یِتھے کٔنۍ چھُ میانہِ ایٖمانہٕ خٲطرٕ ضروٗرت کیٛاہ تُہۍ دِیِو جواب مکتب کیٛاہ چھُ ضروٗرت یِتھے کٔنٮ۪تھ گرمی درجہِ حرارت یتھ أسۍ ٹیمپریچر چھِ ونان یِتھ کٔنٮ۪تھ اللہ تعالیٰ یتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ أسۍ بسٲیِتھ یا زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ أسۍ أنۍ یہِ چھُ وٲحد سٲنِس یتھ أسۍ ونان چھِ شمسی نظامس منٛز اکھ پلینٹ ییٚتٮ۪تھ زندگی چھِ یِوان لبنہٕ زندگی کیٛازِ چھِ یِوان ییٚتہِ لبنہٕ کیٛازِکہِ زندگی بسر کرنہٕ خٲطرٕ یِم چیٖز آسٕنۍ گژھن تِم چھِ سٲری اللہ تعالیٰ نے زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ تھٲیمٕتۍ اور تِمن منٛز چھُ اکھ بوٚڑ چیٖز سُہ چھُ تیُتھ درجہِ حرارت کہ یتھ منٛز انسان چھُ ہٮ۪کان زندٕ اگر ییٚتہِ واریاہ زیادٕ سردی آسہِ ہا زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ أسۍ ہٮ۪کو زندٕ روٗزِتھ اگر واریاہ زیادٕ گرمی آسہِ ہا ٹیمپریچر واتہِ ہا 100 ڈگری سیلسیس انسان ہٮ۪کہِ ہا زندٕ روٗزِتھ اس لیے معتدل ٹیمپریچر تہِ چھُ زندٕ روزنہٕ خٲطرٕ ضروٗری یِتھ کٔنۍ آب چھُ زندگی خٲطرٕ ضروٗری آکسیجن چھُ زندگی خٲطرٕ ضروٗری ٹیمپریچر چھُ زندگی خٲطرٕ ضروٗری اگر أسۍ پننہِ نَیہِ نسلہِ چھِ یژھان تربیت کرٕنۍ نَیہِ نسلہِ ہُنٛد ایٖمان چھِ یژھان بچاوُن نَیہِ نسلہِ ہُنٛد ٲخرت چھِ یژھان بچاوُن تِم چھِ یژھان تھاوٕنۍ توحیٖدس پٮ۪ٹھ رسالتس پٮ۪ٹھ ٲخرتس پٮ۪ٹھ تمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری امہِ معاشرٕکۍ یِم ذمہٕ دار چھِ تِم کرن بہتریٖن طرزٕکۍ مکاتب ایسٹیبلش تِم گژھن آسٕنۍ بہتریٖن معیارٕکۍ مکاتب اور پننہِ نَیہِ نسلہِ ہٕنٛز ایٖمٲنی فکر کرٕنۍ یہِ چھُ نبیَن ہُنٛد طریٖقہٕ روٗدمُت یعقوب علیٰ نبیٖنہ علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد تذکر چھُ اللہ تعالیٰ کلامِ پاکس منٛز فرماوان دُنیا منٛز رۄخصت گژھنہٕ برونٛٹھ چھِ تِم یہِ سوال کران پننِس یِنہٕ واجنہِ ذُریتس یا یۄس تِمن ذُریت چھِ آسان ما تعبدون من بعدی میانہِ دُنیا منٛز نیرنہٕ پتہٕ تُہۍ کتھ دیٖنس پٮ۪ٹھ روٗزِو تُہۍ کٔمۍ سٕنٛز عبادت کٔرِو تُہۍ کٔمۍ سٕنٛز پرستش کٔرِو اس لیے أسۍ چھِ موحد کیٛاہ چھِ أسۍ چھا أکِس خۄدایس مانان کِنہٕ 10 خۄداین یہِ عقیٖدٕ گژھو یہِ عقیٖدٕ ہٮ۪تھ گژھو أسۍ دُنیا منٛز نیرٕنۍ قال في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأباه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مسلمانوں سنبھل جاؤ سنبھل جانے کا وقت آیا ہے
بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا ہے۔ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا ہے۔ اے موجے حوادث ذرا ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے، اے موجے حوادث ذرا ان کو بھی دو چار تپیڑے ہلکے سے، کچھ لوگ ابھی ساحل پہ طوفان کا نظارہ کرتے ہیں۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مول لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا۔ عزیز طلبہ و طالبات اور مختلف جگہوں سے آئے ہوئے علماء کرام، ائمہ اعظام اور دیگر معزز اور مکرم مہمان کرام، اور اس مجلس کو، اس پروگرام کو منعقد کرنے والے حضرات، منتظمین حضرات، سب کو میری طرف سے سلام بھی عرض ہے اور قابل مبارکبادی بھی میں پیش کرنا چاہوں گا، اور داد تحسین بھی۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ترقی کب ہوگی، انقلاب کب آئے گا؟ تو ایک مختصر جملے میں کسی نے کہا ہے کہ جب مؤذن اذان سے، مبلغ بیان سے، مالدار سخاوت سے اور مجاہد تلوار سے، جب سبھی حضرات اپنا اپنا حصہ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ وہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جس چیز کو دیکھنے کی ہر مسلمان کو تمنا ہے۔ مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ مجھے یہاں کچھ گزارشات کرنی ہے۔ گزارشات کے لیے ہمارے حضرت علماء کرام بیٹھے ہیں، تو میری تو یہی سیدھی سادی بات جو اللہ دل میں ڈال دے وہ میں عرض کر لوں۔ یہ جو ہمارے سجاد صاحب اور ان کے ساتھ کون سے حضرات رفاقہ لگے ہوئے ہیں، اگرچہ بظاہر چوٹا سا کام لگ رہا ہے مگر یہ بہت بڑا کام ہے، اور جس کام کی اس وقت شدت سے کیا اشد ضرورت ہے کہ ہماری جو نسل اس وقت جا رہی ہے، ہماری جو جنریشن ہے، میں زیادہ دور نہیں چلنا چاہوں گا۔ میں 2 سال پہلے عمرے میں تھا، اس سال بھی الحمدللہ میں تھا، تو میں عمرے میں بیٹھا ہوا تھا، تو ایک جگہ ہم بیٹھے تھے ہوٹل میں، کھانے کا وقت تھا، تو میں ہوٹل میں بیٹھا ہوا تھا، کھانے کا ویٹ کر رہا تھا میں، تو میرے سامنے دائیں بائیں 2-4 آدمی بیٹھ گئے، وہ مختلف کنٹریز کے تھے مگر مسلم تھے، اور ان میں سے انہوں نے ایسا مجھ سے سوالات کیے کہ جیسے سوال جو مجھ سے وہ کریں ان کے پاس جوابات مجھ سے پہلے تھے، اس انداز کا ان کے سوالات تھے۔ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ کشمیر کی اکنامک کیسی آج ہے، دوسرا سوال ان کا یہ تھا کشمیر ڈرگس کی صورت کیا ہے، ڈرگس کا ویلیو کیا ہے کشمیر میں، بہت ساری چیزیں انہوں نے ایسی 3-4 سوال مجھ سے کیے۔ جب میں بولنے پہ آیا تو وہ ایسے ہی جواب دے رہے تھے جیسے ان کو پہلے سے اس کا علم تھا۔ تو یہ اس وقت جو ہمارے بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ایک باقاعدہ ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے لابیز کام کر رہی ہے۔ ہمارے زمانے میں جب میں آپ جیسا بچہ تھا اس وقت اگر ہمارے والدین ہم سے آنکھیں بند کرتے تھے کچھ دنوں کے لیے تو ہمارا زیادہ سے زیادہ یہ کام ہوتا تھا، ہم کسی گراؤنڈ میں جاتے تھے، دن بھر کھیلتے تھے، کرکٹ، بیٹ بال، دوسری کوئی گیم ہوتی تھی، تو شام کو ہم آتے تھے، اتنا یہ ہوتا تھا کہ پورا دن اسی میں چلا جاتا تھا اور شام میں ڈانٹ ہوتی تھی۔ آج کل اس دور میں، جس دور میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جس دور میں ہم اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں، آج اگر ایک والد یا والدین دونوں اپنے بچوں سے تھوڑی دیر کے لیے غفلت برتتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں اور تھوڑی سی غفلت اختیار کرتے ہیں تو شام میں ان کو نتیجہ ملتا ہے کہ ان کا بچہ ڈرگس میں جا چکا ہے، باقاعدہ اس کے پیچھے کام کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارا یہ فریضہ ہے، پہلے تو سب سے پہلے والدین کا فریضہ ہے۔ آپ اگر ہسٹری پڑھیں گے تو جہاں بھی آپ دیکھیں گے کوئی بچہ کمال پہ پہنچ گیا علمی اعتبار سے، کسی بھی فن کے اعتبار سے، تو پیچھے اگر آپ کو کوئی کمال کی چیز ملے گی تو اس کی ماں ملے گی، اس کے والدین ملے گے۔ اگر ہم تھوڑی سی بات کریں گے، علامہ اقبال بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، کون علامہ اقبال سے واقف نہیں ہے؟ کون حضرت علامہ انور شاہ کشمیری علیہ رحمہ سے واقف نہیں ہے؟ کون خواجہ بختیار کاکی علیہ رحمہ سے واقف نہیں ہے؟ ان سب بزرگوں کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ان کی والدہ جو رہتی تھی ان کی تربیتیں ہوتی تھی۔ تو مختصر میں گزارش کروں، حضرت علامہ اقبال جو اتنے بڑے شاعر بنے،
ان کی والد نے اتنی احتیاط سے ان کی تربیت کی تو علامہ اقبال بن گئے، پوری دنیا میں چھا گئے. اور آج بھی علامہ اقبال میں پی ایچ ڈی کی جاتی ہے، اور آج بھی اس دور میں علامہ اقبال کو پڑھا جاتا ہے. ورنہ وہ بھی ایک انسان تھے، اس نے بھی جنم ایسا لیا تھا جیسے ہم نے لیا، اور اس کی ماں پیچھے کھڑی ہو گئی. اور حدیث ہے جو میں نے حدیث سے بھی تلاوت کی، مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر اولاد جو ماں باپ کو ملتی ہے، ما من مولود، ہر نیا بچہ، مولود ہر بچہ وہ بہترین فطرت پہ پیدا کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے گا، تھوڑا سا غور کریں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے اگر اس بچے کا باپ منسٹر ہے، وزیر اعظم ہے، کوئی ڈی سی ہے، بیروکریٹس ہے، جس جگہ بھی اس کا باپ ہے، چاہے دنیا کے بہت بڑے عہدے پہ ہے، جب وہ گھر آتا ہے تو اپنے بچے کی ہی بولی بولتا ہے. جب وہ گھر آتا ہے تو اپنا اس کا بچہ اگر رینگتا ہے تو اگر وہ رینگتا ہے تو باپ بھی رینگتا ہے. اگر بچہ توتلی زبان بولتا ہے تو اس کا باپ چاہے کتنے بڑے پوسٹ پہ ہے وہ بھی اسی زبان میں اس سے بات کرتا ہے. وجہ یہ کہ اللہ نے اس کے دل میں اتنا صاف اس کا دل ہوتا ہے، اتنا پاک اس کا دل ہوتا ہے، اتنی روحانیت اس کے دل میں ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے پوسٹ والے کو، بڑے سے بڑے عہدے دار کو وہ اپنے پوسٹ میں لے کے آتا ہے. جب منسٹر باپ اور بچہ رینگتا ہے، توتلی زبان میں بولتا ہے، تو باپ کو کوئی شرم نہیں ہوتی ہے کہ میں تو دن بھر صرف سلوٹیں لیتا رہتا ہوں، مجھے تو صرف سلوٹیں ملتی ہے دن بھر، میں اپنے بچے سے کیا اس طرح چلوں. نہیں، اس کی روحانیت ایسے کھینچ کے لاتا ہے. تو یہ حدیث میں جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. پھر خرابی کہاں سے ہوتی ہے؟ تو جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرابی یہاں سے ہوتی ہے کہ اگر ماں باپ لاپرواہی اختیار کرتے ہیں، اگر ماں باپ تھوڑی سی سستی برتتے ہیں، یعنی حضور نے یہ فرمایا کہ ماں باپ اس چیز کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے بچوں کو یا تو یہودی مزاج کے بناتے ہیں، یا عیسائی مزاج کے بناتے ہیں، یا مجوسی مزاج کے بناتے ہیں، ساری ذمہ داری ماں باپ پہ بنتی ہے. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتا چلا جاؤں. آپ ماشاءاللہ سب سمجھدار ہیں جو یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی اپنی ذمہ داری بنی ہے. اور یاد رکھیں اگر والدین کسی بچے کے بارے میں کوتاہی کرتے ہیں تو بچے یہ نہ سمجھیں کہ ہم تو بری ہو جائیں گے. نہیں، آگے آپ بھی بالغ ہو رہے ہیں اور آپ بھی فکر مند ہو رہے ہیں. آپ کو بھی اسلام اتنا ہی جاننا ضروری ہے جس سے آپ کی 24 گھنٹہ زندگی صحیح ہو. یعنی میں چاہوں گا اللہ مجھے بھی ایسے ہی بنا لے اور ہم سب کو ایسے بنا لے اور پوری امت مسلموں کو ایسے بنا لے کہ جو ہماری بیٹے یہاں دکھ رہی ہے یہ ایسی کردار کو لے کے چلیں، یا ایسے کریکٹر کو لے کے چلیں، یا ایسے اپنی لائف کو لے کے چلیں، یا اپنے ایسے حجاب کو لے کے چلیں. کل ان کو جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائیں کہ آ جاؤ تم میری بیٹیاں ہو، یا حضرت فاطمہ ہے، یا حضرت زینب ہے، یا ام کلثوم ہے، یا حضرت عائشہ صدیقہ، یا حضرت خدیجہ، اہل بیت جاؤ میرے بیٹیوں. تم نے ان کی پردے کی قدر کی، ان کے حیا کو تم نے سنبھال کے رکھا، ان کے تقوی کو تم نے سنبھال کے رکھا، ان کے زہد کو تم نے سنبھال کے رکھا. تمہیں دنیا میں تانے ملے، برقعے میں تانے ملے، گلوز تم پہنتے تو تانے ملتے تھے، تمہیں نہ جانے کیا کیا کہا جاتا تھا. آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بتا رہا ہوں، وہ میرے اہل بیت جاؤ ان کے پاس بیٹھو. اگر ہماری بچی نے ایسی لائف اختیار کی تو خدا کی قسم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اگر دنیا کے بڑے پوسٹ میں میری بہنیں چلی گئی، ہماری بیٹیاں چلی گئی، ہم خود چلے گئے، ہمارے بچے چلے گئے، دنیا کے بڑے پوسٹوں پہ چلے گئے، ایسے پوسٹوں پہ چلے گئے، اتنے بڑی ڈگریز انہوں نے کی، اتنے بڑے عہدوں پہ چلے گئے کہ ہم ان کو یوں دیکھیں تو ہماری ٹوپیاں گر جائیں، مگر دین سے وہ دور ہیں، دین ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. یاد رکھنا نہ دنیا ان کو فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ ان کو آخرت میں کوئی فائدہ مل سکتا ہے. لہذا میری گزارش ہے، حدیث پاک میں جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میں سے بہترین انسان ہوا ہے جو خود قرآن کریم سیکھے اور پھر دوسروں کو سکھائے. ورنہ بہت لوگ آتے ہیں، زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، ان کا نام ہی نہیں ہوتا ہے، کروڑوں روپے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، اربوں روپے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں، کوئی ان کا تذکرہ نہیں کرتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جو ہمارے لیے کشمیر کے لیے فخر ہے، عالم کے لیے فخر ہے، خصوصاً ہمارے اس وادی کشمیر کے لیے باعث فخر ہے. وہ چلے گئے، آپ میں سے کوئی ان کو نہیں جانتا، مگر ان کے جو مشن لے کے وہ چلے تھے، جو چھوڑ کے چلے گئے، کون نہیں جانتا ہے. انسان مرتا ہے،
انسان کا علم نہیں مرتا، انسانیت نہیں مرتی ہے. تو لہٰذا میری گزارش یہ ہے، یہ میں دلی طور پہ سجاد صاحب سے اور ان سے جو بھی جڑے ہوئے ہیں اس مشن کو لے کے چلیں، اس کی اتنی شدید ضرورت ہے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی دین کا اتنا حصہ ہر لڑکی اور لڑکے کو جاننا ضروری ہے، فرض کے درجے میں. جس دین سے ان کی 24 گھنٹہ زندگی صحیح ہو جائے، وضو کیسے کرنا، نماز کیسے پڑھنا، کھانا کیسے کھانا، بات کیسے کرنی، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ثواب کیا ہے، گناہ کیا ہے، مکروہ کیا ہے، اتنا علم تو ہر انسان کو حاصل کرنا ضروری ہے. تو میری گزارش ہے، جو حضرات اس وقت یہاں پہ تشریف فرما ہے، ہمارے دوسرے مہمان نظام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ایک گزارش کروں گا یہ کہ تن من دھن کے ساتھ اپنے حجاب کی پابندی کرے اور جو مکاتب ہے ان میں جانے کی پابندی کرے. ہمارے یہاں المیہ ہے، بس آخری بات کروں گا، شاید یہ ریکارڈ ہو رہی، سے میں کہنے جا رہا ہوں نہیں آپ کے لائق نہیں ہے، آپ کے لائق بھی آگے آپ کی بھی ذمہ داری ہے، مگر اس وقت جو یہ بات جو سننے چاہوں شاید یہاں موجود نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو بچے اس وقت پڑھ رہے ہیں، ٹیوشن سینٹروں میں بھی جاتے ہیں اور دوسری جگہوں پہ بھی جاتے ہیں، اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، بہترین اسکول ان کے لیے چوز کیے جاتے ہیں، بہترین ٹیوشن سینٹر ان کے لیے چوز کیے جاتے ہیں، اور بڑا پیسہ ہمارے والدین اس پہ خرچ کرتے ہیں. مگر کیا بات ہے، دین ہمارے لیے اتنا یتیم ہو گیا، قرآن کریم کی ہمارے گھروں میں اتنی قدر نہ رہی کہ اس قرآن کریم کو سکھانے کے لیے نہ ہی ہمارے والدین کے پاس وقت ہے، نہ ہی ہمارے بچوں کے پاس وقت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اس کے لیے پیسہ ہے. یہ تو المیہ ہے. ایک ایمان والا، ایک مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کیجئے، ہمارے گھر میں 6 بچے ہیں، 6 کے پاس موبائل ہے، ہمارے گھر میں 6 بچے ہیں، 6 کے پاس دنیا کی ساری جو ہم ان کے زندگی کی چیزیں ہوتی ہیں، فیسلٹیز، وہ ساری ان کے پاس مہیا. اگر ہمارے گھروں میں نہیں ہے تو وہ ہر بچے کے پاس قرآن پاک نہیں ہے، وہ ہر بچے کے پاس مصلی نہیں ہے، وہ ہر بچے کے پاس تسبیح نہیں ہے. بس آخری بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. دویمہِ زمانہٕ کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ تۄہہِ یہِ کَتھ سمجھاونہٕ موٗجوٗب، آز چھُ سانٮ۪ن گَرَن منٛز فیس بُک، آز چھُ سانٮ۪ن گَرَن منٛز ٹی وی بٔڑ سکریٖن سجٲیِتھ، آز چھُ سٲنِس گَرَس منٛز یوٗٹیوٗب، آز چھُ سٲنِس گَرَس منٛز انسٹاگرام، اور سون لۄکُٹ یُس اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ آسہِ، یعنی آز برٛونٛٹھ اگر أسۍ 2 ؤری گژھو پتھ کُن یا 15 ؤری گژھو پتھ کُن، سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھِ ٹی وی آسان کِہیٖنۍ، سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھُ فیس بُک آسان کِہیٖنۍ. ہمارے گھروں میں ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی. ایک چیز ضرور ہوتی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اتنا ایک میپ ایک ہوتا تھا، ایک البم ایک ہوتا تھا، اتنا بڑا سا، تھوڑا سا اتنا بڑا ہوتا تھا. تاکہ اس آسان یتس بچی آسان، یتس لڑکہ لۄکُٹ آسان، لۄکٕٹ بچی لۄکُٹ یہ بچہ أمس لڑکس باقاعدہ حجاب آسان لٲگِتھ اور باقاعدہ اصل لباس آسان لٲگِتھ، اسلامک لباس أسۍ ونو، اور أمس بچس ٲس کمزال آسان، ٹوپین ٲس آسان لٲگِتھ، اور یہ بچہ اوس آسان بٕتھِ ٲس آسان ریل پٮ۪ٹھ اوس قرآن پاک، تلہٕ ٲس آسان جانہِ منٛز ییٚمہِ ٲس تصویر آسان. اس کا مقصد کیا تھا؟ تمیُک مقصد اوس نہٕ کمرٕ بناو ویل ڈیکوریٹڈ، تمیُک مقصد اوس نہٕ کہ کمرٕ بنہِ کمرس منٛز گژھِ اٹریکشن پٲدٕ، کمرہ ہمارا سجے گا، اس کا یہ بالکل مقصد نہیں تھا. وہ بیچارے بہت سیدھے سادے لوگ تھے، وہ ڈیکوریٹ اور ڈیکوریشن کو سمجھتے نہیں تھے، وہ اٹریکشن تو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ مقصد اس کا کیا تھا؟ ییٚمہِ ساتہٕ صبح بچہ اوس یِوان تٔمِس ٲس پیٚوان یِتھ پٲٹھۍ نظر، لڑکی تہِ ٲس پیٚوان أمِس أتھۍ پٲٹھۍ نظر، بچس سۭتۍ ٲس پیٚوان أتھۍ پٲٹھۍ نظر. اصل ایک ان کا پردہ تھا، ہمیں ایسا بننا ہے. اسی لیے سٲنِس وقتس منٛز اکثر بچہ آسان قرآن پاک پٔرِتھ، چاہے سُہ اوس آسان بیٚکہِ اندازُک کٲشُر اندازُک قرآن پاک پٔرِتھ. لہٰذا انشاءاللہ وہ میں نے جو شعر کہا تھا، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا ہے، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا. لہٰذا میری گزارش ہے مکتبہ میں پابندی سے آئے، کیازِ کہ سری نگر بچن مدرسن مز یوان پرنہ کرنہ کی کم قلیل بچ. اگر سری نگر بچ دین ہیچن، قرآن کریم ہیچن، تو سری نگر میں چاہیے ہم سب لوگوں کو ہم اپنے مکاتب کو مضبوط کریں، اور والدین کو چاہے اور سب بچوں کو چاہے مکاتب پابندی سے آئے. جو کچھ بے جوڑ باتیں میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. رود مسئلہ انعام کوسنے نہیں، انعام سے کوئی مطلب نہیں ہے.
آپ وہ اس انعام کو لینے کی کوشش کرو جب ساری امت بیٹھی ہوگی. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح سے ییسا پاپولیشن ییسا لوگ دنیا مزین سری میدان محشرس میں جمع اور تم ساتھ اس انعام دن وول خدا اور اعلان کر خدا اے میانی بندہ اے میانی بندی فلان نام کے لے کے پکاریں گے تناسب لوکن میون قرآن پاک بوزنوان دنیا مز آج بوزان سے اس قرآن پاک سے ہچو دنیا مز یاد کرت آج بوزنا میں تن بوزن میون کلام سے دنیا لوگ آج بوزنا میں اور حدیث فرمو جناب رسول کریم علیہ السلام ہو کہ آخ آیت پڑھی نفر لڑکے یا لڑکی ایک درجہ بلند بیاک درجہ بلند اور سب تاجک دستار ایسے من سجے ستاج ایسے انس ماج کلس پر حدیثی کے الفاظ ستاج مولی ہن کرد اگر سوری دنیا ہی کرن وما فی ای بھی دنیا سمجھو پتیا تاجس ایوز دن بدل دن تم قیمت حق نگے سے ادا کی یوسی سجا سون پروگرام تو امسن ٹیمن تو پروگرام صرف چھ حوصلہ افزائی بیشن کی اور اصل حوصلہ افزائی کر خدا تات لائق بنو پن پان. اللہ تعالی دین من توفیق اور تو دین توفیق واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام المرسلین والحمد لله رب العالمین. جزاک اللہ. گھڑی بھی بڑی تیزی سے جا رہی ہے تو ہم نے جو وقت دیا تھا وہ 5 بجے سے لے کے 7:30 تک تھا تو بنا کسی دیر کے ہم انعامات جو ہے ان کا اعلان کر دے. تو اس سے پہلے میں اپنے ادارے کے سربراہ حضرت مفتی عبد الماجد القاسمی دامہ برکاتہم عالیہ ان کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ کچھ مختصر سے الفاظ یہاں پر پیش کریں. تو میں ان کو دعوت دے دیتا ہوں وہ اسٹیج پر آ جائے. تو اس کے بعد انعامات کو بھی انشاءاللہ 5 منٹ کی بات انشاءاللہ. الحمد لله والصلاة لأهلها أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ابھی آپ حضرت مفتی صاحب کی باتیں سماعت فرما رہے تھے, مفتی صاحب نے کافی اہم پہلو پر بات کی اور یقیناً ہم سب اس پر ایک پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ ان سب باتوں پر انشاءاللہ ہم مضبوطی سے عمل کریں گے. تو اصل جو اس طرح کے پروگراموں کا انعقاد کا بنیادی مقصد جو ہے اس ادارے کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس چاہے وہ میل ہو فیمیل ہو جو جن کے گھروں میں یا جن کے اسکولوں میں دینی تعلیم نہیں ہے یا اگر ہے لیکن اس درجے کی نہیں ہے جو جس سے ان کے لیے ان کا قرآن پاک درست ہو جائے یا عقائد سے متعلق ان کے بنیادی عقائد درست ہو جائے, عقائد کے بارے میں ان کو جانکاری ملے اور اس طرح دین کے اسلام کی جو بنیادی باتیں ہیں ان کے متعلق جو جانکاری ان کو ملے اس کے متعلق جو ان کو آگاہی ملے, یہ اس ادارے کا بنیادی مقصد ہے. تاکہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کامیابی کا راستہ رکھا ہے اور کامیابی کی جو ضمانت دی ہے وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی راستہ انسان اپنائے تو اسے ذلت اور خواری کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. انسان کو اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے واحد ایک راستہ ہے, اسے دین اسلام کو اپنانا ہوگا, دین اسلام کے احکام کو اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا ہوگا, چاہے وہ معاملات سے متعلق ہو, عبادات سے متعلق ہو, جس کے متعلق بھی ہو. بہرحال تو اس وقت جو انعامات تقسیم ہونے والے ہیں تو اصل میں جن بچوں نے بھی یا جن بچیوں نے بھی اس پروگرام میں اس ایگزام میں امتحان میں جو شرکت کی ہے وہ سب قابل مبارک ہے, قابل تحسین ہے کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس امتحان کے لیے جتنا ان سے ہو سکا اتنی انہوں نے محنت کی اور اس کے بعد اس کا ایگزام دیا. یہ سب قابل مبارک ہے کیونکہ دین کی ایک بات, چھوٹی سی چھوٹی بات بھی اس کے متعلق جانکاری حاصل کرنا اور اس کے بعد اس پر عمل کرنا اور یا اس کی کوشش کرنا, یہ بہت بڑی بات ہے. تو
बिना वक्त की ताख़ीर किए इंशाअल्लाह हम इसका तकसीम इनामात का प्रोग्राम जो है, तकसीम इनामात का जो मरहला है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके लिए सदर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो लिस्ट है उसके मुताबिक इनामात की तकसीम के लिए जो मरहला है उसको शुरू किया जाए ताकि प्रोग्राम को वक्त पर मुकम्मल किया जा सके। तो जो भी बच्चे नीचे या किसी और जगह है, मेहरबानी करके वॉलंटियर्स से गुजारिश है कि उनको ऊपर लाएं। तो इस जो कंपटीशन थे इसमें कुछ मकादिम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इसमें सबसे पहले मकतबा आयशा पालपोरा, वहाँ के इंचार्ज थे मोहतरम उमर साहब, अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। और इसी तरह दरसगाह सिद्दीकिया गुजरबल, इनके इंचार्ज थे हमारे कारी यहया साहब। दरसगाह उमर बागी लाल पिंडी गुजरबल, दरसगाह नूरबाग, दरसगाह अलहमदार नूरबाग, दरसगाह तालीम कुरान गुलशन आबाद, इनके हमारे इंचार्ज थे मोहतरम सज्जाद साहब। दरसगाह इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह बागवानपुरा, इनके हमारे इंचार्ज थे बशीर साहब। दरसगाह महदुल लुगतुल अरबिया, इनके हमारे इंचार्ज थे मोहतरम सज्जाद साहब। वो यहाँ पर नहीं है, उन्होंने मेहराज सर को यहाँ पर भेजा है। तो और उसके बाद हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं इस स्कूल के मैनेजमेंट को कि उन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की और बाकी सारी चीजें प्रोवाइड की। तो एक मरतबा इनके लिए माशाल्लाह कीजिए, जज़ाकल्लाह। और इसी तरीके से DBCC हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है, वहाँ के चेयरमैन जो है वो मोहतरम सज्जाद साहब है। तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया है। उन्होंने हमारी बहुत सारी इसमें मदद की, स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेट करवाने में या कुछ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के इनामात थे, इनमें थोड़ा बहुत हेल्प की। तो अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए। हमारे माहिब मुश्ताक, इनकी 10th पोजीशन है, वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम हासिल करे। नहीं, 13th पोजीशन माहिब मुश्ताक, माशाल्लाह एक मरतबा। यहाँ की तरफ देखो, यहाँ की तरफ देखो, जज़ाकल्लाह। इसके बाद जो 12th पोजीशन जिसने लाई है वो है आयशा अमीन। आयशा अमीन वो स्टेज पर तशरीफ लाए और अपना इनाम हासिल करे। उसके बाद कुछ नाम मैं लूंगा, वो आगे आ जाए वहां से। मोहम्मद मोहसिन, साहिबा रफीक, फातिमा अल्ताफ, वो वहां से वहां पर दरवाजे पर आ जाए, वहां से आयशा अमीन वो नीचे अपना इनाम हासिल करे। अरवा जमीर, महक सलीम, हिब्बा बिलाल, सहरिश और मोहम्मद रोहन, ये वहां पर से आ जाए। अब मैं मोहम्मद मोहसिन, साहिबा तहरीर, साहिबा रफीक आगे आ जाए। इसकी यहाँ की तरफ देखो, माशाल्लाह एक मरतबा। साहिबा रफीक, जल्दी से आ जाए। है साहिबा रफीक? अगर इनका कोई यहाँ पर है तो वो आगे इनका नाम ले लीजिए। साहिबा रफीक, साबिया रफीक, जल्दी से। फातिमा अल्ताफ, जल्दी से फातिमा अल्ताफ। ठीक है, सब 10th पोजीशन है इसको, माशाल्लाह एक मरतबा। छोटी बच्ची है, इसने 10th पोजीशन लाई, माशाल्लाह जोर से। तो इसके बाद है फातिमा अल्ताफ, इसने 9th पोजीशन लाई है, माशाल्लाह एक मरतबा। जल्दी से। अरवा जमीर, उसने लाई है 8th पोजीशन। अरवा जमीर है यहाँ पर, अगर कोई इनका है तो वो इनाम ले लीजिए। फातिमा है,
اگر کوئی ان کا ہے تو وہ لے لیجیے. سر صاحب آپ بھی آگے آئیے جلدی سے. گھر سے تو کیوں جلدی. تو اس کے بعد ہے اروا ضمیر ہے مہک سلیم 7th پوزیشن حاصل کی ہے ماشاء اللہ ایک مرتبہ. حبان بلال اس نے کی ہے 6th پوزیشن حاصل ماشاء اللہ ایک مرتبہ. حبان بلال ماشاء اللہ زور سے. اس کے بعد جو ہے سحرش اس نے کی ہے 5th پوزیشن حاصل. سحرش جان ماشاء اللہ. تو اس کے بعد جو ہے 4th پوزیشن کی حاصل کی ہے محمد روحان ماشاء اللہ. زور سے تکبیر. آواز نہیں آ رہی. زور سے تکبیر تکبیر ماشاء اللہ. تو اس کے بعد جو 3rd پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے ہمارے شاہد احمد بٹ درسگاہ نور شاہین مالا سے. وہ تشریف لائے. اگر ان کے گھر والوں میں سے کوئی ہے وہ بھی اسٹیج پر آ جائے. تکبیر ماشاء اللہ. زور سے کہیے. 3rd پوزیشن اس نے حاصل کی ہے ماشاء اللہ. پھر سے ایک مرتبہ. جزاک اللہ. تو اس کے بعد جو 2nd پوزیشن حاصل کی ہے وہ کی ہے انشاء علی درسگاہ صدیقیہ گزربل. وہ اسٹیج پر تشریف لائے. تکبیر تکبیر ماشاء اللہ. زور سے ایک مرتبہ. زور سے زور سے. تو اب آپ سب 1st پوزیشن کے انتظار میں ہوں گے تو یہ کل بتائیں گے. آج ہی بتائیں. چلیں ٹھیک. جو 1st پوزیشن حاصل کی ہے وہ ہے زرار احمد صوفی درسگاہ نور شاہین مالا. تکبیر ماشاء اللہ. ایک مرتبہ زور سے. اگر ان کے گھر والوں میں سے کوئی یہاں پر ہے وہ تشریف لائے اور ان کے اساتذہ ہیں وہ بھی یہاں پر تشریف لائے. قاریہ ہے سب تشریف لائے. انہی کی محنت ہے جنہوں نے ان کو یہاں پہنچایا کہ انہوں نے 1st پوزیشن حاصل کی. تو یہ ان کے والد صاحب ہیں. تو زور سے ماشاء اللہ. ان کے والد صاحب کو بھی مبارکباد ہو. تو ان کے وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں. یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. وہی قیامت ہے قد بالا. وہی ہے صورت وہی سراپا. لبوں کو جنبش نگاہ کو لرزش. کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں. یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. وہی لطافت وہی نزاکت وہی تبسم وہی ترنم. وہی لطافت وہی نزاکت وہی تبسم وہی ترنم. میں نقش حرما بنا ہوا ہوں وہ نقش حیرت بنا رہے ہیں. خرام رنگی نظام رنگی کلام رنگی پیام رنگی. خرام رنگی نظام رنگی کلام رنگی پیام رنگی. قدم قدم پر روش روش پر نئے نئے گل کھلا رہے ہیں. قدم قدم پر روش روش پر نئے نئے گل کھلا رہے ہیں. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں.
یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. شباب رنگی جمال رنگی وہ سر سے پا تک تمام رنگی. شباب رنگی جمال رنگی وہ سر سے پا تک تمام رنگی. تمام رنگی بنے ہوئے ہیں تمام رنگی بنا رہے ہیں. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. تمام رعنائیوں کے مظہر تمام رنگینیوں کے منظر سنبھل سنبھل کر سمٹ سمٹ کر سب ایک مرکز پہ آ رہے ہیں. بہار رنگ و شباب ہی کیا ستارہ و ماہتاب ہی کیا تمام ہستی جھکی ہوئی ہے جدھر وہ نظریں جھکا رہے ہیں. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے نظر سے مستی ابل رہی ہے. شراب آنکھوں سے ڈھل رہی ہے نظر سے مستی ابل رہی ہے. چھلک رہی ہے اچھل رہی ہے پیے ہوئے ہیں پلا رہے ہیں. چھلک رہی ہے اچھل رہی ہے پیے ہوئے ہیں پلا رہے ہیں. وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں. یہ چل رہے ہیں وہ پھر رہے ہیں یہ آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں. خود اپنے نشے میں جھومتے ہیں وہ